گھی کبار کے حوالے سے چرچا ہو رہا ہے. آئیے آج آپ کو مدنی گلستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ ہے گھریلو علاج. آج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو بتاؤں گا کہ حلوہ گھی گوار کیسے بنتا ہے. یہ حلوے کا حلوہ ہے اور دوا کی دوا ہے. یہ نسخہ جو ہے جوڑوں کے درد میں بے حد مفید ہے. اسی طرح سے بعض اوقات جسم میں کہیں چوٹ لگ جاتی ہے اور سردیوں کے موسم میں جو ہے اس کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے. اسی طرح سے جن بزرگوں کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، بچے ہیں یا بڑے ہیں، تو ان کی ہڈیوں کو بھی یہ مضبوط کرتا ہے. اور اسی طرح سے اعصابی کمزوری ہوتی ہے یا بعض اوقات جسم میں کہیں بھی درد ہو، کمر میں درد ہوتا ہے، ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اور جنہیں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ بے حد مفید ثابت ہوگا. اس میں 7 اجزاء شامل ہیں. نمبر 1 زعفران، اس کی مقدار 2 گرام. ماش کی دال، اس کی مقدار 1 چھٹانک. السی، اس کی مقدار بھی 1 چھٹانک. اور پستہ، اس کی مقدار بھی 1 چھٹانک. اخروٹ، اس کی مقدار بھی 1 چھٹانک. گوار گندل، اسے ایلو ویرا بھی کہا جاتا ہے، گوار پٹھا بھی کہا جاتا ہے، اسے گھی گوار بھی کہا جاتا ہے. تو اس کی مقدار 250 گرام، یعنی اس کو چھیلنے کے بعد اس کے اندر کا جو گودا ہوگا اس کی جو مقدار ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے 250 گرام، یعنی 1 پاؤ. اور آخری چیز جو ہے وہ ہے شہد، اور شہد کی مقدار جو ہے 1 کلو. اب اس کو بنانا کیسے ہے آئیے آپ کو عرض کرتے ہیں. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور نوٹ بھی فرما لیں. انشاءاللہ عز و جل بہت ہی آسان طریقے سے جو ہے آپ کو عرض کیا جائے گا. ایلو ویرا کوار گندل جسے کہا جاتا ہے، اس کا گودا کس طریقے سے نکالنا ہے. سب سے پہلے جو ہے باؤل کے اندر کوئی برتن ہو آپ کے پاس، اس میں کچھ پانی آپ ڈال لیں. اور اس کے بعد اس کو جو ہے ایلو ویرا کو کاٹنے کا طریقہ ہے کہ اس کے کچھ پیس آپ کر لیں چھوٹے چھوٹے. سب سے پہلے جو ہے ایک سائڈ سے اس کو آپ چھیلیں. کوشش یہ ہو کہ گودے کا جو ہے کوئی حصہ جو ہے ضائع نہ ہو. پھر درمیان سے اس کو کاٹ لیں. اب اوپر سے اس کو اس طرح سے چھیلا جائے، پھر دوسری سائڈ سے. اور چھیلنے کے بعد جو ہے جو آپ نے پانی ڈالا تھا اس کے اندر اس کو ڈالتے رہیں. تو پانی میں کیوں ڈال رہے ہیں ہم، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پانی میں ڈالنے سے جو اس کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے انشاءاللہ عز و جل اس میں کمی آ جائے گی. اور اگر ایسا ہی ہم ڈالیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ جو حلوہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے کڑواہٹ اچھی خاصی پیدا ہو سکتی ہے، جس کی بنا پر جو ہے وہ حلوہ کھانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. تو کچھ دیر اس کو کاٹ کے اس میں پڑا رہنے دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جو کڑواہٹ ہے اس میں کسی حد تک جو ہے کمی آ جائے گی. یہ ہم تمام گودا جو ہے نکال چکے ہیں. یہ اس کے چھلکے ہیں، چھلکوں کو آپ پھینک دیں. اور یہ جو گودا ہے اس کو 2 سے 3 بار جو ہے آپ پانی بدل بدل کے دھو لیں. یہ پانی آپ اس کو اچھی طرح سے اس میں ہلا جلا کر جو ہے اس کا پانی جو ہے آپ اس میں نکال دیجیے. یہ آپ ایک بار کر چکے ہیں. اسی طرح سے دوسری بار بھی اس میں کچھ پانی ڈال کر اس کو تھوڑا سا ہلا جلا کر جو ہے دوبارہ اس کو ڈال. اب یہ گھی گوار کا جو گودا ہے یہ الحمدللہ تیار ہے. اب مزید اس کا آگے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو ہے جوسر مشین میں ڈال کر جو ہے گرائنڈ کرنا ہے، اور یہ پانی کی طرح جیسے ایک لیکوڈ بن جائے گا. گودے کو
ہم جو ہے ایک برتن میں ڈال لیں گے اور دیگر جو دوائیاں وغیرہ ہوں گی اس کو بھی وقتاً فوقتاً جو ہے ایک جگہ جمع کریں گے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے پستہ اور اخروٹ، اس کو بھی جو ہے ہم نے پیسنا ہے. ماش کی دال اور السی، یہ ایک ایک چٹاک جو ہم نے لینی تھی، اس کو جو ہے سب سے پہلے یعنی کہ پیسنے سے پہلے جو ہے اس کو بریاں کرنا ہے، یعنی تھوڑا سا براؤن کرنا ہے. اور براؤن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 یا 2 چمچ جو ہے گھی کے آپ پتیلی میں ڈالیں. اس کے بعد جو ہے یہ دونوں چیزیں السی اور ماش کی دال کو ہلکی آنچ پر جو ہے تھوڑا سا بھون لیا جائے. اور یہ السی ہے، السی کو جب بھی استعمال کریں تو پہلے اچھی طرح اس کو صاف کر لینا چاہیے، اس کے بعد جو ہے اس کو استعمال کریں. یعنی اس کے اندر جو ہے کچھ ذرات ہوتے ہیں، ان کو جو ہے نکال لیا جائے. ہلکی آنچ پر جو ہے اس کو اچھی طرح بھون لیا جائے کہ جب یہ کچھ براؤن سے دونوں چیزیں ہو جائیں تو پھر اس کو اتار لیں. اور پھر اس کے بعد اس کو پیسنے کے بعد جو ہے ہم دیگر دواؤں میں اس کو شامل کریں. چمچ جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلاتے رہیں تاکہ یہ جو ہے نیچے نہ لگے برتن کے حصے میں. اخروٹ اور پستے ہم نے گرائنڈ کرنے تھے، وہ ہم کر چکے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے السی اور ماش کی دال کو دیکھا تھا کہ ہم نے اس کو ہلکا سا بھونا تھا، تو بھوننے کے بعد اس کو بھی جو ہے پیسنا ہے. پیسنے کے بعد جو ہے اس کی یہ شکل آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ پاؤڈر کی صورت میں، صفوف کی صورت میں یہ موجود ہے. اسی طرح سے یہ اخروٹ اور پستے بھی موجود ہیں. 2 گرام زعفران ہم نے اس میں شامل کرنی تھی. آئیے اب زعفران کو جو ہے ہم نے کس طرح سے کھرل کرنا ہے، یعنی اس کو پیسنا ہے، تو اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ زعفران اندازاً یہ 2 گرام کے قریب ہے. اس کو جو ہے ہم زعفران کو آپ جتنا اچھا کھرل کر لیں گے، جتنا اچھا اس کو پیس لیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد میں اسی طرح سے اضافہ ہو جائے گا. اور اچھی اور بہترین جو ہے زعفران ہوتی ہے، اس کا جو ہے اس کی پہچان بھی جو ہے سماعت فرما لیں کہ جو اچھی زعفران ہوتی ہے، یعنی درست بہتر کوالٹی والی، تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک تو کڑک ہوتی ہے، اور نمبر 2 کہ اس کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے. کہ جس طرح ابھی ہم یہاں پر یہ کھرل کر رہے ہیں تو یہاں پر اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے. تو دیگر جو اس طرح کی زعفران ہوتی ہے جو کہ اصلی نہیں ہوتی، وہ بعض اوقات بھٹے کے مکئی جو ہوتی ہے، اس کے جو اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کی شکل میں بھی بعض اوقات ہوتی ہے. تو آپ نے اچھی زعفران لینی ہے تاکہ اس کے فوائد بھی حاصل ہو سکے. یہ زعفران ہماری جو ہے کھرل ہو چکی ہے، یعنی پس چکی ہے. اور یہ چونکہ زعفران کی مقدار بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، اس کو اگر ہم کسی اور چیز میں ڈال کر اگر اس کو پیسیں گے تو یہ آدھی سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہی رہ جائے. تو لہذا اس کو جو ہے اسی طرح کے کھرل میں اس کو جو ہے ہم نے پیسنا ہے، کھرل کرنا ہے. کھرل جو ہے وہ اگر آپ کو اچھی قسم کا کہیں سے مل سکے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اگر عام کھرل ہوگا، یعنی کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کھرل کہا جاتا ہے، اگر یہ عام قسم کا ہوگا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو اس طرح سے کھرل کر رہے ہیں تو اس کا پتھر جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو اچھا والا کھرل ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے اس کے صحیح معنوں میں فوائد ہم حاصل کر سکیں گے، اور اچھی طرح سے یہ پس جائے گا. اور یہ جو بھی دوا اس میں ہم پیسیں گے تو اس میں جو ہے پتھر کی آمیزش جو ہے وہ نہیں ہوگی. یہ ہمارا جو ہے زعفران جو ہے اب تیار ہو چکا. اب یہ جو حلوہ گھی گوار کے حوالے سے ہم نے یہ جو گھی گوار کا گودا جو ہے تیار کیا تھا، تو اس کے اندر یہ ہم جو پستے ہیں اور اخروٹ جو ہے اس کو شامل کریں گے. یہ جو آپ نے دیکھا تھا کہ پستہ اور اخروٹ جو ہے ہم نے پیسا ہے، اس کو جو ہے ہم گھی گوار کے گودے میں شامل کر رہے ہیں. اور بناتے وقت جو ہے درود و سلام کا ورد بھی جاری رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی اور مزید برکتیں نصیب ہوں گی. اسی طرح سے جو ہم نے السی اور ماش کی دال کو جو پیسا تھا اس کو بھی
اس میں شامل کریں. ہماری تمام چیزیں جو ہے وہ آخری مراحل میں ہیں، یعنی کہ اخروٹ، پستہ، السی، ماش کی دال اور گھی گوار کا گودا، یہ سب ہم تیار کر چکے ہیں. اسی طرح سے زعفران کو بھی ہم پیس چکے ہیں. اب ہمارے پاس شہد ہے اور اس کو ہم نے کس انداز سے تیار کرنا ہے آخری مراحل میں، آئیے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پتیلا رکھا ہے. تو پتیلے کی احتیاط یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ دوا بنائیں، نسخہ آپ بنائیں حلوہ گھی گوار، تو پتیلا جو ہے وہ خشک ہونا چاہیے. اگر گیلا ہوگا، اس کے اندر پانی وغیرہ ہوگا، تو پھر یہ ہے کہ اگر پانی اچھی طرح خشک نہ ہو سکا تو پھر جو ہے یہ دوا جو بھی آپ بنائیں گے تو وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے. تو سب سے پہلے جو ہے ہم شہد جو ہے اس کے اندر ڈالیں گے. کچھ دیر جو ہے اس کو شہد کو گرم کیجئے. اس کے بعد جو ہے دیگر جو چیزیں ہیں ہماری وہ اس میں ہم شامل کریں گے. جی، دیگر جو چیزیں اب ہم شہد میں شامل کر دیں گے. ایک بار دوبارہ سماعت فرما لیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں. ماش کی دال تھی اس میں 1 چٹانک، اسی طرح سے السی 1 چٹانک، اور پستہ 1 چٹانک، اخروٹ 1 چٹانک، اور زعفران ابھی ہم نے اس میں ڈالنی ہے. اور گھی گوار کا جو گودا تھا ایلو ویرا کا، کوار گندل بھی جسے کہا جاتا ہے، اس کی مقدار 250 گرام، یعنی اس کے گودے کی 1 پاؤ. ہلکی آنچ پر ہم نے اب اس کو تقریباً 15 منٹ جو ہے پکانا ہے. اور چمچ آپ چلاتے رہیں اس کے اندر تاکہ یہ نیچے جو ہے برتن کی تہہ میں لگ نہ جائے. یہ حلوہ جو ہم پکا رہے ہیں تقریباً یہ پکنے کے مراحل میں ہے، آخری مراحل میں ہے. اور یہ جو ہم نے زعفران کو کھرل کیا تھا اس کو بھی اس میں ہم شامل کر لیں گے. اس کی احتیاط یہ ہوتی ہے کہ جب آپ زعفران ڈالیں یا بعض اوقات کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں، جیسے کہ جواہر موہرا وغیرہ بعض ادویات میں ڈلتا ہے، تو اس کو جو ہے درمیان میں ڈالیں تاکہ یہ سائڈوں میں لگ کر جو ہے ضائع نہ ہو پتیلے کے. یہ کھرل جو ہے ہمارے پاس چھوٹا سا ہے، اس لیے ہم اس کو جو ہے براہ راست اس طرح سے ڈال رہے ہیں. اور بعض اوقات اگر کھرل آپ کے پاس بڑا ہے تو آپ یہ کام نہ کیجیے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کھرل جو ہے آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر پتیلے میں گر جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، جو آپ کو نسخہ عرض کیا گیا تھا حلوہ گھی گوار کا، الحمدللہ وہ تیار ہو کر آپ کے سامنے ہے. آپ نے اس کے اجزاء بھی ملاحظہ فرمائے، اس کو بنتے ہوئے بھی دیکھا، اس کی کچھ احتیاطیں بھی سنی. تو یہ جب پک جائے، پکنے کے بعد اس کی احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کو کسی ایسے برتن میں ڈالنا ہے کہ جو کہ خشک ہو. سب سے پہلے تو یہ انتظار کریں کہ یہ پکنے کے بعد جو ہے ٹھنڈا ہو جائے. ٹھنڈا ہونے کے بعد جو ہے پھر آپ کسی برتن میں اس کو ڈالیں، خشک برتن میں. آپ چاہیں تو کسی برنی میں بھی اس طرح کی آپ ڈال سکتے ہیں، شیشے کی ہو یا اچھی پلاسٹک کی ہو، اور یا پھر جو ہے کوئی اس طرح کا بول ہو شیشے کا، اس کے اندر آپ اس کو محفوظ رکھیں. اور پھر اس کے اندر ڈالنے کے بعد پھر کھانے کے حوالے سے بھی یہ احتیاط ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کریں تو چمچ گیلا نہ ہو. چمچ جو ہے وہ گیلا نہ ہو. اگر گیلا چمچ آپ اس میں ڈالیں گے تو پھر اس صورت میں بھی جو ہے یہ حلوہ یا اس طرح کے جو معجون ہوتے ہیں، جوارش معجون جسے کہا جاتا ہے، تو وہ خراب ہو سکتی ہیں. تو لہذا جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے چمچ جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ خشک ہو. اور اسی طرح سے ان دواؤں کو فریج میں رکھنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ اگر اس کے اندر بھی اس میں پانی، ایک قطرہ بھی پانی جائے گا تو اس صورت میں جو ہے یہ خراب ہو سکتا ہے. اور اس کو جو ہے آپ چاہیں تو دودھ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پانی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو دودھ سے اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آپ پانی سے لے لیں اور ایک وقت جو ہے دودھ سے لے لیں، اور اگر بغیر پانی کے بھی لینا چاہیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ بہت ہی لذیذ جو ہے حلوہ ہے، تو اس کو بغیر پانی کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر ایک وقت دودھ سے لے لیں تو بہت ہی اس کے فوائد میں جو ہے اضافہ انشاءاللہ عز و جل ہو جائے گا. اور صبح جو ہے اگر اس کو آپ خالی پیٹ استعمال کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک، اور ناشتے کے بعد استعمال کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک. اور اسی طرح سے
شام کو عصر کے بعد آپ استعمال کرنا چاہیں تو بھی لے سکتے ہیں، اور رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ آپ لینا چاہیں تو بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل ہمارے جتنے بھی مریض ہیں سب پر جو ہے رحمت کی نظر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نصیبوں پر کرم مولا۔ واہ جی سبحان اللہ، حلوہ گھی کبار واقعی میں تو آفر بتا بھی رہا تھا، بڑے مزے کا ہوتا ہے، جو ہے وہ اس کو دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خلیل بھائی، جنہوں نے وہ کہا ہے بیک بون پرابلم ہے، کمر کا درد ہے، کیا سجیسٹ کریں گے ان کو؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں چند کالیں تھیں، وائٹ سیل کا بھی پوچھا گیا تھا، تو اس میں اطباء فرماتے ہیں کہ ویسے تو یہ باقاعدہ علاج ہی کروانا چاہیے، اس کا عام ٹوٹکے اس میں استعمال نہ کیے جائیں۔ ہاں یہ ہے کہ علاج کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ سیب کا جوس جو ہے نکال کر اور اس کے اوپر جو جھاگ آ جاتی ہے اس کو ہٹا کر جو ہے استعمال کیا جائے تو وائٹ سیل میں بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ صحیح جی، اسی طرح سے شوگر کا علاج پوچھا گیا تھا، تو شوگر کے حوالے سے یہ میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ علاج ہے کہ خشک سونف اور خشک آملہ، سونف اور خشک آملہ جو ہے اس کو آپ ہم وزن لے لیجئے اور پھر اس پر 313 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کر لیجئے، اور صبح اور شام 6 گرام اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے شوگر میں کافی کمی واقع ہوگی۔ یہ مگر مٹکے کے پانی سے یا سادے پانی سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قد بڑھانے کے حوالے سے جو گھریلو علاج عرض کیا گیا، اس کے حوالے سے پوچھا گیا ہالوں کے بیج جو ہے 1 چمچ آپ لے کر 1 گلاس دودھ میں ڈالیں اور اسے اچھی طرح پکا لیں، اور وہ کھیر کے انداز پر جیسے بن جائے گا تو رات کو اس کو رکھ دیں، اور صبح جو ہے 1 چٹکی کشتہ مرجان 1 چٹکی بھر اس میں ڈال کر جو ہے اس کو خالی پیٹ صبح کھا لیا جائے۔ یہ اس کا انداز ہے۔ صحیح۔ آلو کے بیج خشک دودھ کا پوچھا تھا انہوں نے، خشک دودھ کے اندر بنانا ہے اس کو؟ نہیں، انہوں نے یہ پوچھا تھا حافظ صاحب، وہ کہہ رہے تھے جو پاؤڈر ہے وہ بھی کیا بیچ میں اس کے ساتھ ہی ڈالنا ہے، یا پاؤڈر والے دودھ میں غالباً بنا سکتے ہیں؟ بنانا ہے یعنی کہ وہ دودھ آپ کو جو بہتر میسر ہو، صحیح، جسے دودھ کہا جائے۔ بس یہ ٹھیک ہے، کیا بات ہے آپ کی خلیل بھائی، جسے دودھ کہا جائے، چلے جی ٹھیک ہے جی، یا جسے دودھ کہا جائے یا جو دودھ ہو، یعنی کہ ہو جو اسی کا جی، بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہا تو دودھ ہی جاتا ہے لیکن دودھ ہوتا نہیں ہے۔ وہ خیر ہمارے حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ جسے کہا جاتا ہے وہ بات نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ جسے کہا جائے وہ ہو بھی۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اسی طرح سے وہ مہروں میں جو گیپ کا پوچھا گیا تھا، تو یہ جو ہے ایک بہت ہی جو ہے احتیاط والا علاج ہے۔ اس کو کسی عام ٹوٹکوں سے بعض اوقات کوئی اس طرح کے جو سیریس علاج ہوتے ہیں، جو خاص معاملات ہوتے ہیں بندے کے، وہ عام ٹوٹکے اگر اس میں استعمال کیے جائے تو بعض اوقات مرض بڑھ بھی جاتا ہے۔ تو یہ ان کو چاہیے کہ یہ باقاعدہ کسی اچھے طبیب کو دکھائیں، ڈاکٹر کو، جسے یہ دکھانا چاہیں۔ ٹوٹکے کو فرسٹ ایڈ کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے، وہ بھی مشورے کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ جی جی، اپنے ڈاکٹر اور طبیب کے مشورے سے استعمال کیا جائے۔ مدینہ صحیح۔ یہاں انہوں نے جو پوچھا تھا افسر وہ یہ تھا کہ ہالوں کے بیج اور پاؤڈر یہ دونوں دودھ میں پکانا ہے، تو دونوں دودھ میں غالباً خلیل بھائی دونوں کو ایک ساتھ پکائیں گے یا پہلے ہالوں کے بیج پکائیں گے؟ ہالوں کے بیج پکانے ہیں، وہ کھیر بن جائے گی، اس کو رات کو رکھ دیں اور صبح جو ہے اس کو صبح اس کے اوپر ایک چھڑک کر جیسے کشتہ مرجان اوپر چھڑکنا ہے۔ ٹھیک ہے جی جی، جس کا آپ نے کشتے کا ذکر کیا۔ ہاں جی۔ دوسرا اچھا یہ بتائیں کہ ہالوں کے بیج کس طرح کے ہوتے ہیں ویسے؟ ہالوں کے بیج کچھ یعنی کہ جس طرح کی ہماری یہ چادر ہے صحیح، اس کلر کے اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ ساگو دانہ ہوتا ہے نا، ساگو دانہ بھی ہوتا ہے، تل سے تھوڑے بڑے۔ جی جی، گول گول ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ صحیح۔ چلے جی، بہرحال ہالوں کے بیج بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ساگو دانہ یہ بھی بچپن میں بچوں کو کھلایا جاتا ہے، میں نے کھایا ہے اور صحیح کھایا ہے۔ چلیں بہرحال جو بھی ہے اللہ رحمت فرمائے۔ چلیں مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پرٹیکولر موضوع پر